ہمیں نہ اس قوم سے ڈر ہے نہ اس قوم کو ہم سے ڈر ہے. ہم ان میں سے ہیں، یہ ہمارے ہیں. ہاں جو بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہو، ایسے لاؤ لشکر کے ساتھ گھومتے ہو، ان کو خوف ہے. اگر آپ ان لوگوں کو چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ بھی غلام رہیں گے، آپ کی نسلیں بھی غلام رہیں گی. آپ اس غلامی کے توق کو توڑیں اور اس غلامی کی زنجیر کو توڑ کر کہیں کہ ساری دنیا کے ساتھ بے وفائی ہو سکتی ہے، حضور سے بے وفائی نہیں ہو سکتی. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مر تو ہم نے ایسے بھی جانا ہے، موت تو ایسے ہی آ جانی ہے. اس موت کی کیا بات ہو جو سرکار کے نام پر آ جائے. سمجھ آجیے. آپ نے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا لبیک سے تعلق ہے تو کہو ہاں میرا خون بھی لبیک کے لیے، میرا مال بھی لبیک کے لیے، میرے بچے بھی لبیک کے لیے، میرا سب کچھ لبیک کے لیے. ایسے کر کے میں سندھ والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پوری تحریک سندھ کی عوام کے ساتھ ایسے آگے کھڑی ہوئی. آپ کو کوئی دھمکی دے، ہاں آپ یاد رکھیے گا یہ جو جنہوں نے ہمارے ایک کارکن کو شہید کر کے سمجھا کہ ہم ڈر جائیں گے، آج ہم نے نکل کر بتا دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اب سندھ کے اندر سے سارے نکلیں گے. اب سندھ کے اندر حضور کے دین کا راج ہوگا، انشاءاللہ ہوگا آنے والا وقت. اب دیکھیں نا یار، یہ ہے اقبال کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں ہے، عشق و مستی ہے. کہ ایک بیٹا دے کر بھی اس کے والد نے آج سوئم پر اعلان کیا کہ میرے 2 اور بیٹے حاضر ہیں. ہم کوئی رسمی باتیں کرنے والے نہیں ہیں. ہاں ہم نے کر دکھایا کہ ہم نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ان ذمہ داران نے کھڑے ہو کر بتا دیا ہے ہمیں جیت ملے نہ ملے، یہ ہے جو ہمارا کھڑا ہو جانا نا ان ظالموں کے خلاف، یہی ہماری جیت ہے، یہی ہماری جیت ہے. انشاءاللہ یہ جو آپ حضور کے غلام آگے آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب سندھ کے اندر کوئی اور نہیں چلے گا، اب سندھ کے اندر حضور کا دین چلے گا. اب میں آپ کی زبان کے اندر نعرہ لگاؤں گا کیونکہ یہ بابا جی نے یہ ساری لسانیت کی جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اپنے معاملات وزارتیں سیدھا کرنے کے لیے، بابا جی نے یہ ساری لسانیت، تعصب اور یہ ساری خاندانیت، یہ جو بھی معاملات ہیں بابا جی نے ختم کر ہمیں حضور کا غلام بنا دیا، ہمیں حضور کا. تو ہم اب میں آپ کی زبان میں آئو 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 آئو. یاد رکھیے گا 76 سال ہو گئے ہیں اس بھٹو خاندان نے آپ کو سندھ کے اندر غلام بنا کر رکھا ہوا ہے ایک روٹی کے لیے. اگر آپ نے آج بھی اس روٹی کی خاطر ان کو ووٹ دیا نا تو کل آپ کی نسلیں بھی اس روٹی کی خاطر تڑپتی رہیں گی. اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار 76 سال انہوں نے ہمیں نہ روٹی دی نہ ہمیں سڑکیں دی نہ کچھ دیا. اب اگر حضور کا دین آئے گا تو یاد رکھیے گا حضور کا دین ہی ہے جو انسان کو روٹی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے. لیکن جو حضور سے بے وفائی کر جائے اسلام ان کو پھر کچھ نہیں دیتا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھاتے ہیں. اب کی باری آپ نے 8 فروری کو اپنے پورے خاندان سمیت نکل کر کہنا یا رسول اللہ میری پرچی کی ضرورت پڑ گئی آپ کے دین کو. یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے، میری گردن بھی آپ کی نادین کے لیے. ہاں یہ سائیں منظور صاحب کھڑے ہیں. یار آپ دیکھیں ان ظالموں کے خلاف ہم نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو اپنے کارکن کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہوں. ہم اپنے کارکن سے آگے کھڑے ہونے والے. میرا تمام ایجنسیز کو اور تمام ایک منٹ ہمارا تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پیغام ہے کہ ہمارے کسی کارکن کو، کسی امیدوار کو، ذمہ داران کو لاوارث نہ سمجھا جائے. یہ وارث ان کے موجود ہے، ان کے وارث موجود ہیں الحمدللہ. مولانا عبید صاحب یہ دیکھیں ہم یہ ہے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے غلام حاضر ہیں. آپ لوگوں نے اب تیاری کرنی ہے بھائی، بڑی ڈٹ کے تیاری کرنی ہے اور یہ اس نظریے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ تیاری کرنی ہے کہ یار حضور مجھے دیکھ رہے ہیں.
جب حضور دیکھ رہے ہیں تو سنیں یار، ادھر تو آپ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہیں نا، جن مالکوں کو ہم کام کرتے ہیں وہ کتنے کریم ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام سرکار کو پکھا جل رہے، ایسے کر کے پکھا جل رہے، کچھ دیر بعد سرکار کی چشمان مبارک بند ہو گئی، تو کچھ دیر بعد سرکار کی جب چشمان مبارک کھلی تو سرکار نے فرمایا زبیر تم اس وقت کہ مجھے پکھا جل رہے ہو؟ تو زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت آپ کا غلام پکھا جل رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے مالک اور جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں انعام کہاں سے ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں، صرف پکھے کی ہوا دے تو جبریل سلام پیش کرنے آ جائیں۔ جو ان ظالموں کے خلاف حضور کے دین کا نعرہ بلند کرے گا کیا مالک اس کو دعاؤں سے نہیں نوازیں گے؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نگر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں بچ رنگے تھے محمد۔ آپ لوگوں نے تیاری رکھنی ہے بھائی، ووٹ ڈال کر ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حضور کا دین تخت پر ہوگا اور پوری دنیا میں حضور کا دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ ہمارا تعارف کرا کر گئے ہیں کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم ایسے کر کے جیے۔ ہم زرداری کے گھر میں بھی اور آج بھی یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو تم نے ہمارے کارکن کو شہید کیا ہے اس کے خون کی برکت سے اب سندھ کے اندر کوئی نہیں چلے گا، اب سندھ کے اندر حضور کا دین آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ میں آج آپ کو جہاں یہ امید اور بلکہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، آنے والا وقت اب کسی کا نہیں ہے، آنے والا وقت اب حضور کے دین کا ہے۔ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ دو دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ جنان نے 8 فروری کو تیار رہنا ہے، 8 تاریخ کو آپ نے تیار رہنا ہے اور آپ نے کرین پر مور لگا کر بتانا ہے کہ ہمیں اب کوئی نہیں چاہیے، اب ہمیں حضور کا دین چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سندھ کی عوام چاہتی ہے کہ 76 سال سے ہم نے ان بھٹو خاندان کی غلامی کر لی ہے، اب بہت ہو گیا ہے، اب ہم نے صرف حضور کی غلامی کرنی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں نے صرف ساری زندگی اپنے نسلوں کو بھی حضور کا غلام بنا کر جانا ہے تو وہ 8 فروری کو کرین پر مور لگا کر بتائے گا کہ اب سندھ کے اندر کسی کا راج نہیں چلے گا، اب سندھ کے اندر حضور کے دین کا راج چلے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ یار آپ دیکھیں تو صحیح، جہاں نام لینے پر لوگ دب جایا کرتے تھے، آپ اتنا تو ہمیں داد دینا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ان ظالموں کے خلاف ایسے لوگوں کو امیدوار لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم نہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ جو بندہ اب چاہتا ہے کہ وہ بھی اور اس کی نسلیں بھی ان خاندانوں کی غلام نہ رہے، وہ 8 فروری کو نکل کر کرین پر مور لگا کر کہے گا یا رسول اللہ میں اب آپ کی غلامی میں آ رہا ہوں۔ بس اب آپ نعرہ لگائیں اور 8 فروری کو آپ نے نکل کر کرین پر مور لگا کر بابا جی سے بھی وفا کرنی ہے۔ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تحریک کا ساتھ دینا ہے۔